کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید. میں ہوں جواد ہمدانی. سیاسیات کے ماہرین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ کسی بھی جدید ریاست میں جو مقدس ترین دستاویز ہے وہ اس ریاست کا آئین ہوتا ہے. یہی وہ آئین ہے جو لوگوں، ریاست اور عوام کے بیچ جو تعلق ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے. ریاست کی مختلف اکائیوں کا جو کردار ہے اس کی بات کرتا ہے اور حقوق اور فرائض کا تعین کرتا ہے. پاکستان کا آئین چونکہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہماری اس ریاست کا نام ہے، تو یہ خاص طور پر اسلام کو ایک بنیادی ماخذ کے طور پر بھی لیتا ہے. یوں آئین پاکستان کو جدید دور میں پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ایک اسلامی ریاست کا نمونہ بھی کہا جا سکتا ہے. اس جو پاکستان کا جو آئین ہے اس میں اسلام کے حوالے سے اور کس نظر سے اسلام اس کی تبیین کرتا ہے، ہمارے آئین میں اسلام کی مختلف شکیں کیا ہیں، اس حوالے سے ہمیں کافی رہنمائی کی ضرورت ہے. اور اسی لیے ہم نے ایک بار پھر تکلیف دیا ظفر اللہ خان صاحب کو دزائن کو کہ وہ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آئین پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی دستاویز ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلو علیہ. میری بطور شخص، بطور انسان کئی شناختیں ہیں اور ہم سب کی ایسے ہی ہیں. میری ایک شناخت تو یہ کہ میں انسان ہوں، میں جانور نہیں ہوں. اس شناخت کے اپنے کچھ تقاضے ہیں کہ مجھے انسانی رویہ اختیار کرنا. میری ایک شناخت یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے خدا کی حضوری و نبی کی اطاعت میں رہنا ہے، محبت میں رہنا ہے اور اپنا جو نظام ہے ذات کا اور اپنے معاشرے کا اس کے مطابق بنانا ہے. ایک میری شناخت یہ ہے کہ میں اس علاقے میں رہتا ہوں، اس دھرتی میں رہتا ہوں جس کا نام پاکستان ہے. تو ایک تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ تینوں شناختیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ایک شناخت دوسری شناخت کے مقابل نہیں ہے. یہ کہنا کہ چونکہ میں مسلمان ہوں تو میں انسان نہیں رہا اور چونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میں پاکستانی نہیں رہا اور ایرانی نہیں رہا، آپس میں متصادم نہیں. یہ نہیں کرے. بالکل ٹھیک. یہ مناسب نہیں ہے. میں بطور انسان مسلمان بھی ہوں اور بطور مسلمان پاکستانی بھی ہوں. یہ تینوں شناختیں بالکل صحیح ہیں، ویلڈ ہیں. یہ اسلام کی روشنی میں بالکل ٹھیک ہیں اور انسانی علم کی روشنی میں تینوں ٹھیک ہیں. تو یہ تو بنیادی نقطہ میں سے سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں اس میں بہت گڑبڑ پائی جاتی ہے. عام طور پر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ان میں شاید کوئی بعد میں اس کی تشریح کریں گے. فی الحال اتنا ہی ضروری ہے کہ لازم ہے. صحیح. میری یہ تینوں شناختیں بطور انسان، بطور مسلمان، بطور پاکستانی ایک جگہ پہ لکھی ہوئی ہیں. وہ پاکستان کا آئین ہے. بطور مسلمان میری سب سے بڑی شناخت جو ہے وہ قرآن مجید ہے. بطور انسان میری سب سے بڑی شناخت انسانی صفات ہے اور عقل ہے. بطور پاکستانی میری سب سے بڑی شناخت وہ حقوق و فرائض کا سلسلہ ہے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے اچھا شہری بننے کے لیے کیسے گزارنا ہے تاکہ نہ صرف میں اپنی ذات میں ترقی کروں اور خوش رہوں بلکہ آپ اور جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی میرے رویے سے مطمئن رہیں اور ہمارے درمیان ایک باہمی انصاف کا اور احسان کا رشتہ ہو. اس کے لیے آئین ہو ہے. لہذا آئین ہمارے لیے ویسے ہی مقدس ہے جیسے دنیا کی کوئی اور کتاب ہو سکتی ہے. میں قرآن مجید کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک مذہبی کتاب ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ ہماری شناخت ہمارا آئین ہے. ہمارے لیے اس میں خاص طرح کی تقدیس پائی جاتی ہے چونکہ ہم نے یہ خود بنایا ہے اور ہم نے اس کو بطور انسان بنایا ہے اور بطور مسلمان بنایا ہے. ہم نے چونکہ بطور مسلمان بنایا ہے، میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے یہ خالص انسانی اور خالص اسلامی ہے. صحیح صحیح. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے میری رائے میں، اور میری علمی رائے ہے اور میں اس رائے کو بہت پاکستان کے تقریباً کم و بیش بہت بڑے علمی محافل میں علماء اسلام کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور آج تک کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. اور پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے تمام بڑے علماء اس بات پہ متفق ہیں اور اس آئین کو دستخط کر چکے ہیں کہ یہ اسلامی ہے.
یہ اگر آپ کو مارکیٹ میں اور کبھی کبھی شام کے میڈیا میں اگر کوئی چیز بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آئین اسلامی نہیں ہے، اسلام نافذ کرو، تو اس سے یہ مراد نہیں، آئین بالکل اسلامی ہے، اگر کسی چیز پہ عمل نہیں ہوتا تو یہ بالکل اور بات ہے۔ اور یہ جو کبھی کبھی دائیں بائیں سے، گاؤں محلے سے، کسی دیہات سے یہ رائے آپ کو ملتی ہے کہ پاکستان کا آئین اسلامی نہیں ہے، یہ 100% غلط ہے۔ تو اس کی خلاف ورزی جو ہے آئین کی، وہ بھی آپ کے خیال میں پھر اسلام کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی یا فرق رکھا جائے گا؟ اگر وہ یہ کہتا ہے اسلام ہے کیا، پھر ہم یہ دیکھ لیں۔ اسلام اگر یہ کہتا ہے کہ آپ کے یہ عقائد ہیں، یہ تو آئین میں نہیں لکھے ہوتے۔ ٹھیک۔ اگر وہ کہتا ہے یہ آپ کا نظام ارکان عبادات ہے، یہ تو نہیں لکھے ہوتے۔ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے عمومی اصول اسلام کے، اس کے تحت میں نے اپنا سماج کیسے تشکیل دینا ہے، یہ اسلام نے مجھ پہ چھوڑا ہوا ہے بطور انسان، کہ ایک چار دیواری بتا کر کہ اس کے اندر آپ رہو گے، آگے ہم جب پوچھیں گے تو ہم کو بتا دیں گے۔ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ میں نے ہی بنایا ہے، تو میں جب اس کو توڑوں گا تو میں مسلمان تو رہوں گا لیکن غدار کہلاؤں گا۔ ہمارے آئین نے آرٹیکل 6 میں، دفعہ 6 میں اس کو طے کر دیا ہے کہ جو آدمی آئین توڑے گا، اس کی چھوٹی موٹی خلاف ورزی مراد نہیں ہو، ٹریفک کی غلطی کو ٹریفک کی غلطی آپ کہیں گے نا، قتل تو نہیں کہہ سکتے نا، ہمیں فرق کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ آئین نے خود بتا دیا ہے کہ دیکھو تم پھر غدار کہلاؤ گے۔ غدار بھی کون سے؟ اعلیٰ غدار، ہائی ٹریجن۔ ہائی ٹریجن کا۔ ہاں، تو ہم مسلمان تو رہے گا، بشرطے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ سختی سے عمل کرنے والی ہیں، لیکن مسلمان ہے یا نہیں ہے یہ مسئلہ علم الکلام کا ہے، ٹھیک، یہ مسئلہ علم سیاسیات کا نہیں ہے، یہ ایک سیاسی ڈاکومنٹ ہے، لہذا اس موضوع کو ہم ایک طرف رکھیں۔ یہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کی شکل جو ہے وہ ہمارے آئین میں موجود ہے۔ اچھا، جو بانی پاکستان قائد اعظم کے ذہن میں تھا، جس طرح کے علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں اور مختلف مواقع پہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، وہ ایک اسلامی ریاست کے مطالبے کی بات کر رہے تھے۔ ہمارے جو پیشرو ہیں، ہمارے جو قائدین ہیں جنہوں نے اس ریاست کی داغ بیل ڈالی، ان کے اذہان میں اسلام کا تصور کس طرح کا تھا؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس کو دیکھیے، مسلمان بہت لمبے عرصے سے غلام تھے۔ وہ غلام ہم سے پہلے تو مطلب ہم سے مراد یہ ہے کہ ہم نے آزادی حاصل کی انگریز سے، تو 300 سال 250 سال مختلف شکلوں میں ہم انگریز کے غلام رہے، مختلف تاریخوں کے حوالے سے۔ پہلے ہم سکھوں کے غلام تھے، اس سے پہلے ہم مغلوں کے غلام تھے۔ یہ ہم مت کہیں کہ مغل کو اسلامی، مسلمان ضرور تھے مغل، اس میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے، حکومت تو ان کی بادشاہت تھی، اسلام تو نہیں تھا۔ اس سے پہلے غوری آ گئے، سلطان دہلی ہو گیا، اس سے پہلے غزنوی ہو گئے، اس سے پہلے پتہ نہیں عباسی ہو گئے، اموی ہو گئے۔ ہم تو ان کو ڈائنیسٹیز ہیں نا، ہم تو خلفائے راشدہ کے بعد، یا لے کے مولانا حسن رضی اللہ عنہ کا 6 ماہ لے لو، ہمارا جو علم کلامی مسئلہ ہے۔ جی جی۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں علماء نے کہا کہ چلو وہ بھی ہمارے اچھے ہیں، اس کے علاوہ ہم تو کسی کو آئیڈیل نہیں سمجھ رہے۔ ہم تو امیوں، حالانکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے قریب تر تھے، ہم اس کو بھی آئیڈیل نہیں سمجھتے۔ ہماری تاریخ مطلب اس پہ بہت کلیئر ہے ہمارے علماء۔ علماء سے مراد میری وہ ہے جو سوچ و بچار کرتے ہیں، جو سیاسی علماء ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے، ہمارے لیے ماڈل تو خلافت راشدہ ہے، قرآن مجید ہے، اللہ کے نبی ہے، چارٹر مدینہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع ہے، حضور کا عمل ہے۔ اس طویل عرصے میں چونکہ ہم ایسے سیاسی نظام میں رہے جو اسلامی نہیں تھا، شخصی تھا، ملوکی تھا، بادشاہت تھی۔ اب جب یہ نیشن سٹیٹ بننی شروع ہوئی تو امید چل پڑی کہ پاکستان نے بننا ہے، تو اس پہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک حکیم تھے، ویژن رکھتے تھے، آپ نے اس بات کو شروع کیا 1930 سے پہلے اپنے لیکچرز میں کہ اسلام ہے کیا۔ بالکل۔ پھر سب سے پہلے 1930 میں آپ نے خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے بڑی سمپل سی بات کی۔ انہوں نے کہا دیکھو ہمیں امید ہے کہ ہمیں اب علاقہ لینا ہے اور ملے گا، وہ کریں گے کیا ہم ادھر؟ تو انہوں نے کہا دیکھو ہمارے پاس ماڈل کوئی نہیں ہے ایز سچ، ماڈل ہے نبی پاک کا، خلفائے راشدہ کا، اور تعلیمات ہمارے پاس ہیں، لیکن سماج سیاسی سماجی حساب سے بہت ترقی کر گیا ہے، نئے ادارے بن گئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہم یہ تو طے کر سکتے ہیں کہ ہمارا اسلام جو ہے رفاعی ہوگا، فلاحی کا ہوگا،
ہم یہ طے ایک کر فلاحی سکتے ہیں ریاست کہ کا شرعیت ہوگی. اس اقبال نے تو بہت زور دیا بہت زیادہ. ہم اپنی حکومت خود بنائیں گے, ہم کسی بادشاہ کو, کسی تھیولوجین کو ملوکیت کے خلاف نہیں, کسی تھیولوجین کو بھی نہیں آنے دیں گے, کسی کو نہیں آنے دیں گے, ملائیت و ملوک نہیں ملوکیت آنے دونوں دیں گے, ہم کے خود بنائیں گے. یہ اصول تو بنائے, لیکن وہ بہت متفکر تھے, موٹی موٹی باتیں کرتے تھے. پھر ہمارے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, آپ چونکہ پریکٹیکل پولیٹیشین تھے, تھیوریٹیشین تو نہیں تھے, تو آپ ایک قدم آگے لے گئے اس کو. آپ نے کہا کہ دیکھو جو ملک ہوگا اس کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ بھی اسلامی ہوگا, ہم اس کو اسلام کی ایک لیبارٹری بنائیں گے. مراد یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے پورا کہ اس کی شکل, اس کی وجہ ہے کہ پچھلے کہیں اسٹیٹ تھی ہی نہیں. بالکل صحیح. تو کوئی آپ کے پاس مثال موجود نہیں ہے. اقبال نے تو کہا نا کہ عطا ترک نے جو کیا اچھا بھی کیا برا بھی کیا. وہاں بالکل. اقبال نے کہا کہ شاہ ایران نے جو امینڈمنٹس کی ہیں, آپ کو پتہ ہی 1906 کا آئین ہے, فلاں کا آئین ہے, اب تو وقت نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں مانتے. اس نے بڑی واضح طور پہ کہا کہ دو مثالیں ہیں, دونوں روح اسلام کے خلاف ہیں. جو اچھے تجربے ہو رہے تھے, ترکوں نے جب پارلیمنٹ بنائی تو اقبال خوش ہوئے کہ بھائی کم از کم ایک بادشاہ اسلامات کے حکم کی بجائے کوئی 400 بندہ تو بیٹھے گا نا, آپس میں سوچ بچار کرے گا. لیکن وہ واضح نہیں تھے, پتہ ہی نہیں تھا, کہ کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا نا, فکری تھا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے رہے. اس سوچ سے انہوں نے پاکستان بنایا. اور اقبال نے تو اچھا یہ کام کیا, تو اس نے اپنے زمانے میں اپنے حیات میں کچھ لوگوں سے کہا کہ بھائی اس پہ کام کرو, کوئی نقشہ ترتیب دو. علامہ محمد اسد جو تھے, لیوپولڈ ویس جو یہاں رہے, کمال کے مطلب پچھلی صدی میں اگر آپ کہیں کہ 3-4 بڑے مسلمان زعما جو فکری قوم پیدا ہوئے تھے, ہم یہ کہیں گے. علامہ اقبال, ابواللہ مودودی, امام خمینی, فضل الرحمن, محمد اسد. ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, بالکل صحیح. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو ایڈریس کیا ہے. یہ اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کا ادراک کیا کہ مسئلہ کیا ہے, اور ایڈریس کیا ہے, اور اس کے اوپر پھر ہر ایک کا اپنی رائے ہے, کچھ کی کیا ہے کہ اس کی کیا ہے. لیکن کم از کم یہ وہ نام ہے جو کھل کے ہمارے, جیسے اس سے پچھلی صدی میں جمال الدین افغانی آ گئے, عبدہو آ گئے, رشید رضا آ گئے, ابو زہرہ آ گئے, سید قطب آ گئے, حسن البنا آ گئے. ہندوستان میں ذرا پیچھے جائیں تو شاہ ولی اللہ آ گئے, شاہ اسماعیل شہید آ گئے. تو ہر ایک نے اپنے تئیں کنٹریبیوٹ کیا نا ہماری تہذیب کے بالکل فکر میں. تو ان علماء نے, اقبال جیسے آدمی نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ اس پہ کام کرو. اور کم و بیش کتاب ہے دا پرنسپل آف گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ ان اسلام, جو بہت خوبصورت چھوٹی سی کتاب ہے, محمد اسد کی ہے. یہ بیسیکلی علامہ اقبال کے کہنے پہ لکھی گئی تھی کہ جب پاکستان بنے گا تو اس کا اسٹیٹ سٹرکچر کیا ہوگا, پارلیمنٹ کیسے بیٹھے گی, جوڈیشری کیسے کام کرے گی, امیر کی سلیکشن کیسے ہوگی, شورا کیسے کام کرے گی. دیکھو وہ زمانے تو پرانے تھے, 4 بندے مدینہ پاک میں بیٹھے ہیں, زمین پہ بیٹھے ہیں, انہوں نے فیصلہ کر دیا, سبحان اللہ. لیکن کیا عہد حاضر میں ممکن ہے؟ جواب ہے نہیں. ہم نے پھر دیکھنا پڑا ہے کہ وہ جو کام کرتے تھے اس کی روح کیا تھی. جو گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرتے تھے, اب گھوڑے پہ تو ہم جہاد نہیں کریں گے نا, ہندوستان سے جہاد گھوڑے پہ تو ہم نہیں کر سکتے. ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلامی جہاد جو ہوا تھا اس کی روح کیا تھی. روح, میں ایک مثال دے دیتا ہوں, تھا کہ اس تو مستطاعتم, کہ آپ تیاری کریں بہت زیادہ استطاعت کے مطابق. تو وہاں آپ تیر و تفنگ کا ترجمہ توپ کے حوالے سے کیا جائے گا نا, F-16 اور تھنڈر سے کیا جائے گا. تو اس طرح کا اسلامک اسٹیٹ کی شرائط بنائی تھی, اس کے جو سمپل ادارے تھے وہ ماڈرن شکل کیا اختیار کریں گے. تو اس کے بارے میں ہمارے لوگ بڑے ورڈ تھے, اور انہوں نے کام بھی کیا, اور سوچا. ویلڈ سوال تھا, بالکل ویلڈ سوال تھا. اچھا, یہ پھر سلسلہ چونکہ آگے جب بڑھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرارداد مقاصد بھی تقریباً اسی چیز کی توثیق کرتی ہوئی نظر آتی ہے, اور اس میں بھی جو اسلامی ریاست کا تصور ہے وہ ہمیں بڑا نمایاں نظر آتا ہے. قرارداد مقاصد کے اندر ہمیں کیا اس حوالے سے رہنمائی ملتی ہے؟ جب پاکستان بن گیا تو پاکستان میں ہر طرح کے طبقات تھے, سیکولر بھی تھے, ہندو بھی تھے, عیسائی بھی تھے. تھوڑے مین سٹریم مسلم لیگ کی فکر تھی, جو کہہ سکتے ہیں اسلامی اور نیشنلسٹ تو تھی, لیکن کلیئر تو بالکل نہیں تھی, تفصیلات میں کلیئر نہیں تھی, آبجیکٹو میں تو بالکل کلیئر تھی. اور ایک ہمارا روایتی علماء بھی تھے. علماء میں وہ بھی طبقہ بھی تھا جو نے پاکستان کے بنانے کی اپنی فکر و اتحاد سے مخالفت کی تھی. ہمیں ان کا بھی احترام ہے, ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے انگریز سے نجات میں, لیکن بہرحال وہ دو نظریے کے حامی نہیں تھے. کچھ علماء ایسے تھے, جو زیادہ تر علماء جو پاکستان میں رہ رہے تھے وہ پاکستان کے نظریے کے بھی حامی تھے, اور وہ کہتے تھے اسلامی ایک اسٹیٹ بنے. اب جمہوریت کا حسن یہ ہوتا ہے کہ پھر مختلف لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں,
ایک کمیٹی بنی، لیاقت علی خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر تھے ان کے زمانے میں، اس میں بڑے بڑے اسٹال وارڈس تھے، اور پھر ایک قرارداد لکھی گئی جس کو قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری ریاست جو بن رہی ہے اس کا آبجیکٹیو کیا ہوگا، یہ کیا چیزیں اچیو کرے گی، پہلے ہدف طے کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہدف انہوں نے نصب العین جو ہے کہتے ہیں وہ انہوں نے طے کرنا تھا، وہ انہوں نے کیا۔ اس میں کم و بیش اس میں اجماع ہوا، تھوڑی بہت لوگوں نے اس پہ دائیں بائیں باتیں کی، لیکن بہرحال اجماع ہو گیا میجارٹی کا۔ جمہوریت تو اسی کو کہتے ہیں نا، واضح میجارٹی واضح تھی، بالکل ٹھیک۔ انہوں نے خط و خال طے کر دی۔ وہ خط و خال فی الحال تو ہم کرتے ہیں مختصراً، بعد میں کبھی تفصیل سے دیکھ لیں گے۔ انہوں نے ایک تو بات طے کر دی کہ دیکھیے الٹیمیٹ اتھارٹی ہماری اسٹیٹ میں اللہ کو ہوگی، سوورینٹی جو ہے حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ کو ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ یہ ہر ایک کا حق حاصل ہے کسی کو بھی، جیسا کہ لبرلزم میں کہا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے یا نہیں بھی کہا جاتا، مطلب یہی ہوتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ انسان کو حاصل ہے۔ ہیومنزم یہی ہے نا جی، ماڈرن۔ بالکل ٹھیک۔ بات ٹھیک ہے، ان کا ایک ویو ہے، اس کی خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی ہیں۔ مسلمانوں کا ایک شعوری ویو ہے، اس میں کسی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی شرم نہیں ہے اس پہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا الہ ایک ہے، بس اس کو حکم کا اختیار حاصل ہے، ہمیں اس نے بنایا، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے قیامت میں، اور درمیان میں جن کی اس کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، اس مرضی کے مطابق یہ ہے کہ ہم نے سیاسی نظام بھی چلانا ہے، کیسا چلانا ہے، تو اس میں بھی ہم حاکمیت اللہ کی مانیں گے۔ ایک تو یہ ہم نے یہ بھی اس میں طے کر دیا ہمارے قرارداد مقاصد میں کہ پاکستان کا نظام جمہوری ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے بڑے علماء نے یہ نہیں کہا کہ تھیوکریسی ہوگی یا ملائیت ہوگی یا وہ خلافت ہوگی، نہیں، وہ خلافت ہوگی جس کو عہد اعظم میں لوگ خلافت سمجھتے ہیں۔ وہ پرانی خلافت تو بالکل ٹھیک ہے، خلافت راشدہ کی تو بالکل ٹھیک ہے، کے اوپر تو کوئی کوسچن نہیں ہے۔ نہیں، وہ ماڈل میں جمہوری یا شورائیت بڑا انسانی، مطلب وہ کبھی ہم آئیں گے بتائیں گے، وہ تو بالکل ہی ماڈرن ٹرم میں شورائیت کے ڈیموکریٹک سسٹم پہ کھڑا تھا۔ وہ کبھی انہوں نے نہیں کہتے تھے میں بیٹھا ہوں اور میری آپ اپنے آپ کو جواب نہیں سمجھتے تھے۔ یہی ہے نا، اصل تو عوام ہی ہے نا، مطلب اصل تو مسلمان ہے، عوام مسلمانوں کا ملک کہتے تھے کہ بھئی جہاں پہ مجھ سے غلطی ہو مجھے بتاؤ، اور لوگوں نے روکا، وہ کبھی بعد میں عام آدمی کھڑے ہو کر روک لیتا تھا۔ فی الحال ہم چونکہ ادھر کھڑے رہنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ہم نے طے کر دیا کہ دیکھو ہم نہ ملائیت لائیں گے، نہ ہم پیروں کو حکومت دیں گے، نہ ہم حکومت مفتیوں کو دیں گے، نہ ہم منسٹروں کو دیں گے، ہم خود اپنا اختیار اپنے پاس رکھیں گے۔ اس ملک کی عوام، یہ ہمارے تمام لوگوں نے طے کیا۔ اس میں بڑے بڑے نام تھے، شبیر عثمانی، اب بڑے بڑے شیعہ علماء، حدیث علماء، جماعت اسلامی کے علماء، حنفی علماء، سارے عظیم، تمام مکاتب کی تائید اور توثیق حاصل ہے اس ڈاکومنٹ۔ جی انہوں نے کہا ہم شریعت کریں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی طے کر دیا کہ ہمارا نظام پارلیمانی ہوگا، یہ بھی طے کیا انہوں نے۔ یعنی ان کے نزدیک پارلیمانی نظام اور اسلام میں بھی کوئی تضاد نہیں، وہ کہتے ہیں مطلب عہد اعظم میں شرعیت کی شکل یہی ہے، یہی بنے گی، یہ کبھی بعد میں ہم واضح کریں گے۔ تو گویا کہ یہ خط و خال انہوں نے واضح کر۔ ہاں، انہوں نے ایک اور بات بھی لکھی کہ جب ریاست سے ہمارا مسئلہ ہوگا تو ریاست ایک چیز ذہن میں رکھے گی ہر وقت، وہ سماجی انصاف ہے۔ کئی دفعہ ذکر کیا، کئی دفعہ، ایک چھوٹے سے ڈاکومنٹ میں 2 پیج کا، 2 پیراگراف کا ڈاکومنٹ ہے، بار بار سوشل جسٹس، الٹیمیٹ آبجیکٹیو ریاست کا کیا ہوگا؟ انسان کو مطمئن رکھنا، معاشی لحاظ سے انصاف دینا، سماجی انصاف، سیاسی انصاف، مذہبی انصاف، مذہبی سوشل جسٹس میں تو ہر آدمی برابر کا شریک ہے نا۔ بالکل، انہوں نے کوئی تقسیم نہیں کی کہ ہم ہندوؤں کو تنگ کریں گے، عیسائیوں کو تنگ کریں گے، نو، یا مسلمانوں کی ہم ڈکٹیٹرشپ کریں گے، نو۔ انہوں نے کہا ہم سماج کی جسٹس پہ جائیں گے۔ اچھا، اگلی بات انہوں نے اور کی، ان کو پتا تھا کہ اسلام کی بعض تعبیرات میں ہم اقلیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اقلیت ہمارے برابر کے شہری رہیں گے، اور ان کا ہم خصوصی خیال کریں گے، چونکہ وہ کمزور طبقہ ہے نا۔ یہ ہمارے بڑوں نے طے کر دیا، جس میں ہمارے سیاستدان اور مذہبی لوگ شامل تھے۔ اقلیتوں کو تو کہا ہم خصوصی خیال کریں گے، اور ساتھ یہ لکھ دیا اگر ہمارا باہمی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ ہم اس کے لیے آزاد عدلیہ بنائیں گے، وہ ہماری عدلیہ ہوگی، ہمارا انصاف کرے گی، جیسا وہ قاضی شرح کرتے تھے، یا ابو حنیفہ ابو یوسف کرتے تھے، یا کھڑے ہو جاتے تھے ہمارے، مطلب جو تاریخ تو ہماری یہ بتاتی ہے، وہ نہیں جھکتے تھے کسی کے سامنے۔ بالکل صحیح، ایسی ہم عدلیہ بنائیں۔ تو وقت کے حکمران کے سامنے بھی نہیں جھکتے تھے۔ دیکھو، عدلیہ تو اللہ کا، عدل تو اللہ کی رسپانسبلٹی ہے نا، آپ کو اللہ اپنی کرسی پہ آپ کو بٹھاتا ہے اپنے کرم سے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ
جو قاضی بنا نا، جج بنا، وہ کند چھری سے ذبح ہوا، وہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ ایک خد و خال انہوں نے طے کر دیے کہ ہمارا جو اسلامی نظام کا تصور ہے وہ یہ ہے۔ یہ قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن۔ بس ایک قدم میں یہاں ایک فکرہ ضرور کہتا ہوں، پھر آپ آگے جا سکتے ہیں۔ اس وقت کیونکہ پروگرام میں وقت کم ہوتا ہے، اس وقت قرارداد مقاصد ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ اس وقت کا جو ہمارا آئین ہے 1973 کا آئین، جس کے تحت میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، جو میرے لیے ایک مقدس دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے، میں نے ہی بنایا ہے اس کو، اور میں اس کی حفاظت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کا پریمبل جو مقدمہ ہے، جو قرآن کی زبان میں سبا مثانی جیسے ہماری ہے، الف لام میم سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے، اور یہ اس کی الحمد شریف جو ہے ہماری، وہ اس کا ایک فاتحہ، باب فاتحہ ہے نا، باب اوپننگ باب ہے۔ ہمارے آئین کا اوپننگ باب پریمبل کراتا ہے ماڈرن ٹرمنالوجی میں، انالوجی ہے۔ یہ کوئی آدمی ایسا نہ سوچے کہ میں نے کوئی دستاویز کو الحمد سے ملا دیا، بالکل نہیں، میں مثال ہے، ایک انالوجی دی ہے، مثال، وہ ایک الہامی چیز ہے الحمد جو ہے، یہ تو انسانی چیز ہے، لیکن ایک جیسے قرآن پاک کا پریمبل ہے، ہمارے علماء نے فاتحہ کا نام دیا، ہمارے بڑوں نے، ہمارے کابرین نے، تو یہ بھی ایک پریمبل ہے آئین کا، اوپننگ چیپٹر ہے، اس میں ہم نے اس کو لکھ دیا۔ پریمبل تو صرف چیزوں کو واضح کرنے کے لیے ایک کانٹیکسٹ دیتا ہے، ایک پس منظر دیتا ہے، ایک آئین کا حصہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے پاکستان کا آئین کا جو آرٹیکل 2 ہے نا، جو یہ بتا کہ ہمارا اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہے، اس کے اندر ترمیم کر کے یہ لکھ دیا کہ یہ قرارداد مقاصد کی یہ ہم نے بنیادی اصول بیان کیے ہیں، جن کا میں نے ذکر کیا، یہ ہمارے آئین کا آپریٹو پارٹ ہے، گویا کہ یہ آئین کا عملاً حصہ ہے۔ عملاً حصہ ہے، صحیح۔ اچھا، ہمارا جو پہلا متفقہ آئین جو کہ اس ملک کی پارلیمنٹ نے منظور کیا، اور جس کے اوپر اس وقت ہم کا سارا نظام وہ موجود ہے، وہ ہم کہتے ہیں 1973 کا آئین ہے۔ 1973 کے آئین میں بھی اسلامی دفعات اور اسلامی ریاست کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ شاید اتنا وقت نہ ہو، میں چاہوں گا کہ ایک ابتدائی گفتگو آپ 73 کے آئین کے حوالے سے ابھی کر دیں، تو باقی ہم ٹھیک۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا چوتھا آئین ہے، یہ وضاحت ضروری ہے عملاً تو جی ہاں 1947 میں ہم نے 1935 کا جو ایکٹ پارلیمان آئین تھا وہ ہم نے لیا، پھر ہمارا آئین بنانے میں تاخیر ہوئی، تو ہمارا آئین سب سے پہلے 1956 میں نافذ ہوا، 1956 میں، وہ بھی جمہوری آئین تھا۔ اس کو بھی بنگال کے لوگوں نے، اور بنگال مین بنگلہ دیش جو اس وقت ہے، اس وقت ہم اکٹھے تھے، اور ہم نے اور تمام لوگوں نے مل کے بنایا تھا، لیکن وہ ماشاء اللہ لگ گیا، آئین ٹوٹ گیا، تو جس وجہ سے بنگال بھی ناراض ہوا، اور ملک میں فتنے کا ایک جو ہے وہ سبب بن گیا، ہماری تاریخ کا پہلا پتھر جو ہے نا ٹیڑھا ہو گیا۔ تو وہ آئین بھی ہمارا آئین تھا، اور بالکل ٹھیک آئین تھا۔ صحیح۔ اس کی شکل و صورت میں فرق ہو سکتا ہے، ہم اللہ کے نبی کو صرف اختیار دیتے ہیں کہ جو کہہ دے گا ہم لے لیں گے۔ یہ ہماری امت ختم نبوت کے بعد یہ بات بھی بدل نہیں، ہم نے ارلی پیریڈ میں یہ اختیار ابوبکر صدیق کو بھی نہیں دیا رضی اللہ عنہ، مسلمانوں نے یہ اختیار علی رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں دیا، ان سے یہ توقع تھی کہ قرآن اور اس پر کھڑے رہو گے، اور شورائیت تھی، ہر ایک شورا کے پابند تھے۔ کبھی وقت ملے تو میں بتاؤں گا کہ مطلب ہمارے بعض مفکرین تو کہتے ہیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر لحاظ سے آزاد تھے، ایسا نہیں تھے، وہ اپنی شورا، میں 10 مثالیں دے سکتا ہوں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بات کہتے، شورا نہیں مانتی تھی، وہ مجبور تھے شورا کی بات ماننا۔ حضرت عمر حضرت عمر کو تو وہ لڑکیاں کھڑے ہو کے کہہ دیتی تھی آپ نے کیا کیا ہے، واپس کرو اس آرڈر کو۔ یہ ہمارے یہاں تو کانسیپٹ ہے اسلام میں نا، کہ یو آر ریسپانسبل ٹو دا پیپل بیکاز پیپل بلانگ ٹو اللہ۔ خلفاء خدا کون ہے؟ اصل میں انسان خدا کا ہے، خلیفۃ اللہ۔ یہ گڑبڑ کر دی گئی ہے کہ بادشاہ خلیفہ ہوتا ہے، بادشاہ خلیفہ، قرآن اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ مجھے اس نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، مجھے سے مطلب آپ، یہ جو نوجوان کھڑے ہیں یہ خدا کے نمائندے ہیں، خدا کے نمائندے یہ ہیں۔ اللہ نے یہ ہمارے بارے میں کہا ہے نا، ہم خلیفہ ہیں، تو ہمارے خلفاء جو پہلا نام انہوں نے لیا، وہ بڑے اس بات کو جانتے تھے، وہ خدا کے سامنے نبی۔ تو یہ بات ہم نے مسلم تاریخ میں کسی کو نہیں دی ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے لوگوں کو احساس ہوا، اور ذوالفقار علی بھٹو، جو بھی اس کا اچھا نام لینا چاہیے، ہماری پوری قوم نے، مولانا مودودی کی فکر پیچھے شامل تھی، مولانا شاہ محمد نورانی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ابو مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے، مطلب یہ بڑے لوگ تھے اپنے زمانے کے، جن کی اپنی علمی وجاہت بھی تھی، اور جن کا سیاسی کاٹ بھی تھا۔
ان لوگوں نے تمام نے مل کے ذوالفقار علی بھٹو، اور اس میں مسلم لیگ ہو جائے، اے این پی ہو جائے، جو نیب جو پارٹیاں اویلیبل تھی، میں کسی کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا، میرے لیے ایک پارٹی کا ممبر بھی اور 100 والا بھی برابر ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کی تمام سیاسی قیادت، سیاسی مذہبی قیادت اس بات پہ متفق ہو گئی کہ یہ ہمارا آئین ہے، اور بڑا خوبصورت شروع ہوتا ہے کہ وی دا پیپل آف پاکستان میک دس آرڈر. بالکل صحیح. اس موضوع کو ہم اگلے کہ پروگرام ہم میں پاکستانی اپنے لیے یہ آئین بنا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. چونکہ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، اور اسی بات کو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں مزید آپ سے سمجھنے اور سیکھ سکیں. بہت شکریہ تشریف آوری کا. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں ہم جو 73 کا آئین ہے اس کا اسلام کے حوالے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس آئین کی اہمیت جو ہے مزید اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. فی الحال اجازت دیجیے. خدا.